اس کی موت کبھی قدرتی نہیں ہو سکی. ہم اس موقع کے اوپر ایران کی عوام کے ساتھ ان کے غم کے اندر برابر کے شریک ہیں. دوسری چیز تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے. میرا خیال ہے اس تحریک سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمارے جو مقتدر طاقتور حلقے ہیں ان کو اس کے نام سے اختلاف ہے کہ آئین کا تحفظ کرنے کی تحریک کیوں کھڑی ہوگی پاکستان کے اندر. یہ پریس کلب ہی میں 2018 میں ہی میں نے یہاں پر ہی ایک پریس کانفرنس کی تھی، ابھی کئی ساتھی موجود ہیں، اور پھر میں نے اس کی بہت بڑی قیمت بھی بھگتی تھی. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر آئین جو ہے وہ صرف ایک ٹکڑے کا نام رہ چکا ہے. آپ گراؤنڈ کے اوپر چیک کریں جا کر، ہماری عدلیہ ہو، ہمارا ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی ہو جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی عملداری کے تحت چلتا ہے، اور وہ عملداری انڈر کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے، وہ سسٹم مکمل کا مکمل کرپٹ ہو چکا ہوا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے، اسرائیل ایک ایسی ریاست جسے پاکستان تسلیم نہیں کرتا اور پاکستان کے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے، اور غزہ کے مظلومین کے حق میں احتجاج کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک پاکستان میں کیا جا رہا ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ آئین میں کس جگہ پر اس چیز کو ڈیفائن کیا گیا. جو گزشتہ روز ملتان کے NA-148 کے حلقہ کے اندر کیا گیا کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو RO کے آفس میں ہی انٹر نہیں ہونے دیا گیا، اس کی بھی یقیناً کو کلوز آئین کے اندر موجود ہوگی جو ہماری نظروں سے مخفی ہے، لیکن طاقتوروں کو اس قانونی شک کے بارے میں علم ہوگا. 8 فروری کے الیکشنز بھی آپ کے سامنے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت کے آ گئے ہیں، پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے ہیں. بھائی جان، یہ چونکہ میرا ڈیسیزن کم از کم میری بائی چوائس تھا، میں اس لیے وہ کو رونا دھونا زیادہ نہیں کرتا، نہ میں اس کو زیادہ اس کے اوپر کرتا ہوں. لیکن گزشتہ 2 سال میں جو کچھ ہم نے بھگتا ہے، یہ بھگتانے والے اگر 1 ہفتہ بھگتا جائیں تو میں انہیں مان جاؤں گا. یہ آسان نہیں ہے کہ آپ 2 سال اپنی ماں بہن، اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے، اپنی فیملی سے آپ دور رہیں، آپ کے بزنسز تباہ کر دیے جائیں، آپ کی پراپرٹیز سیل کر دی جائیں، آپ کے لیے ایسے ایسے شرمناک کام کیے جائیں کہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کو شرمندگی محسوس ہو، آپ کی کریکٹر اسیسینیشن اس طریقے سے کی جائے، آپ کی فیملی کی جائے، آپ کی ماں بہنوں کی کوشش کی جائے، اس قسم کی کرنے کی، بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ چیزیں موجود ہیں آئین میں کہ آپ نے آبرو ریزی کیسے کرنی ہے، آپ نے بلیک میل کیسے کرنا ہے، آپ نے عصمت دری کیسے کرنی ہے، آپ نے ڈرانا دھمکانا کیسے ہے، آپ نے الیکشن ریزلٹس کو کیسے مینیج کرنا ہے، آپ نے ہارے ہوئے کو جتوانا کیسے ہے، آپ نے کس جج سے اپنی مرضی کا فیصلہ لینا ہے. یہ تمام چیزیں آئین میں موجود ہیں، لیکن وہ آئین ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ ہم سے مخفی ہیں. وہ جو لوگ آئین کو کاغذ کا ردی کا ٹکڑا سمجھتے ہیں، یہ انہوں نے اپنے آئین کے اندر کوئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور بڑی جان فشانی کے ساتھ، بڑی مستعدی کے ساتھ اور بڑے تسلسل کے ساتھ مسلسل کی جا رہی ہیں آج تک پاکستان میں. میں لٹرلی آپ کو ایک بات آنیسٹلی بتاؤں، جس جگہ پر ہم پہنچ گئے ہیں، محمود اچکزئی صاحب تو بڑا پرانا اس تحریک میں ہے، لیکن جہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، اس سے آگے صرف ایک ہی کسر رہتی ہے کہ آپ ہمیں گولی مار دیں، اور تو کسر کوئی نہیں رہ گئی. اس سے پیچھے تو کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی جو آپ نے کر نہیں لی. اور یہ بات بھی آپ کو واضح کر دیں کہ گولی کا خوف ہوتا تو ہم ابھی پیچھے ہو گئے ہوتے ہیں. اب وہ خوف اندر سے ختم ہو گیا ہوا ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے آپ کو بات کر رہے ہیں. اور آپ سے زیادہ، یہ میں پاکستان کے اداروں سے بات کر رہا ہوں، آپ سے زیادہ حق ہمارا ہے آپ کے اوپر، اس لیے کہ آپ نے جب بھی ریاست کو خطرے کی بات کی، ہم نے آپ کا ساتھ دیا. آپ نے آپریشن سوات آپریشن ہو، رد الفساد ہو، ضرب عضب ہو، کل عدم جماعتوں کے خلاف ہو، تو وہ TTP کے خلاف ہو، پتہ نہیں کس کس بلا کے خلاف ہو، ان تمام آپریشنز میں آپ سے زیادہ لاشیں ہمارے گھروں میں آئی ہیں آپ کا ساتھ دینے کی پاداش میں. تو ہم ریاست کے مخلص، اور ہمارا استحقاق آپ پر زیادہ ہے. آپ ہمیں انسریبل ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ غیر انسانی اور بہیمانہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے.
کیا ہمیں پاکستانی ہونے کی سزا دی جا رہی ہے؟ کیا آپ کا حمایتی ہونے کی سزا دی جا رہی ہے؟ کیا پاک فوج زندہ باد کہنے کی سزا دی جا رہی ہے؟ کیونکہ مجھے آج یہی فیل ہوتا ہے کہ مجھے یہی سزا مل رہی ہے شاید، کہ میں نے ہمیشہ، اور میں برملا اس بات، میں جہاں پر غلطی ہوتی ہے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور میں برملا کرتا ہوں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے 2018 میں بیٹھ کر اسی پریس کلب میں اسی جگہ کے اوپر پنجاب کے سب سے طاقتور آدمی کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ اس وقت رانا ثناءاللہ کو 3000 ووٹ سے جتوانے کے لیے اس نے 20 کروڑ روپے میں ڈیل کی ہے. اس کی میں نے بڑی لمبی قیمت بھگتی ہے، لیکن رانا صاحب 2300 ووٹ سے جیتے ہیں. پھر بھی اس چیز کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا کسی انسان نے. تو جہاں پر عوام کے مینڈیٹ کو ایسے روندا جائے، عوام کے مینڈیٹ کو ایسے برباد کیا جائے، وہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز نہیں ہوتی. اس بات کے اوپر میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے جہاں پر یہ جو ایک وہ ڈیموکریسی کا سو کالڈ قسم کا ملغوبہ ہمارے اوپر طاری کیا گیا، اسے اتار دینا چاہیے. آپ اسٹریٹ اوے ڈکلیئر کر دیں کہ اس ملک کے اندر مارشل لا ہے، یا اس ملک کے اندر ایمرجنسی ہے، یا اس ملک کے اندر سول رائٹس نہیں ہے، یا اس ملک کے اندر ڈیموکریسی کے مطابق آپ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ یہ بات کہہ سکیں. آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھ سکوں کہ میرے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کو آپ نے کراچی سے اٹھایا اور اس کے بعد آپ نے اسے ایم کیو ایم کے ٹارگٹ کلرز کے سیل کے اندر پھینکا، وہاں پر اسے ٹارچر کر کے مرڈر کیا گیا. اس کی لاش میں نے وصول کی جو کہ بہیمانہ ٹارچر تھی. میں اس کے اوپر ہائی کورٹ میں گیا، آج تک اس کی انکوائری رپورٹ مجھے نہیں مل سکی. میرا استحقاق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ہمیں جانور سمجھتے ہیں، آپ ہمیں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن جناب ایک بات عرض کر دوں، میاں صاحب ہم ہیں نہیں کہ ڈیل لے کے بھاگ جائیں. اب ان کی خیر تازہ میاں صاحب کی بھی غیرت زندہ ہو رہی ہے. گارڈن وہ اس کی ریزن ایک ہی ہے، چونکہ وہ خود پرائم منسٹر نہیں بن سکے، ادروائز سب چیزیں ٹھیک ہونی تھی. وہ گھر سے ہی انہیں وہ دا لگ گیا جس کی وہ ایکسپیکٹیشن نہیں کر رہے تھے. اور سیانے بزرگ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ سیاست بہت بے رحم ہوتی ہے. کہاں چچا اور بھتیجی کا اختلاف تھا، کہاں چچا اور بھتیجی نے مل کے میاں صاحب کو گھر سے نکال دیا، اقتدار سے نکال دیا. یہ بے رحم چیز ہے، اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا. تو میاں صاحب کو تو سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں رونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ معاملہ پہلے اپنے گھر میں سیٹل کرنا چاہیے کہ گھر کے اندر سے یہ جو بغاوت ہوئی ہے پہلے اسے سیٹلمنٹ کریں. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ لینے کی ان میں ہمت نہیں ہے. ہمت اس لیے نہیں ہے کہ جس آدمی نے، یا میں میاں صاحب کو یہ پن پوائنٹ کر کے نہیں کہہ رہا، ہر وہ آدمی جس نے کرپشن کا مال کھایا ہے، جس نے اس ملک کے وسائل کو لوٹا ہے، جس کی فائلز بنی ہوئی ہیں، اس کی یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے طاقتور لوگوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات سکے، یا سپریمیسی آف لا کی بات کر سکے، یا کانسٹیٹیوشن کی بات کر سکے. اس لیے کہ آپ جب کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو جناب والا ایک آفس میں آپ کو بلایا جاتا ہے، وہاں پہ وہ ایسی فائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جناب اس پہ ذرا غور فرمائیں. تو غور فرمانے سے پہلے بندے اپنے کرتوتوں سے تو آگاہ ہوتا ہے. تو بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ غور نہ کروائیں، مجھے بتائیں میں نے کیا کہنا ہے آپ کے لیے، یا میں نے کیا کرنا آپ کے لیے. یہ سر پھرے بہت کم ہوتے ہیں جن کی فائل نہیں ہوتی، جن کی فائلیں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پھر بلیک میل نہیں ہوتے نا، وہ پکڑے نہیں جاتے. ان کو اب بلیک میل، ہاں ان کے لیے پھر ایک ہی حال ہوتا ہے، یا وہ حادثوں میں مارے جاتے ہیں، یا ان کے وہ ٹائر کھول دیے جاتے ہیں، ٹائر آرٹس کھول جاتے ہیں، یا وہ کسی دہشت گرد تنظیم کا نشانہ بن جاتے ہیں. بن جائیں، کوئی ایشو نہیں. میں لاسٹ بات کہہ کے یہ اجازت چاہوں گا، یہ تحریک جاری رہے گی. میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، اس بندے نے، اچھا یہ بھی نا کچھ بھاشن دینے کے لیے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، روز میڈیا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی سانیہ 9 مئی ہو گیا، سانیہ 9 مئی ہو گیا. جن لوگوں نے کبھی زمان پر کا گیٹ نہیں دیکھا، وہ بھی اتنی مہارت کے ساتھ رات کو بیٹھ کے جھوٹ 8 سے 12 بجے تک بولنا شروع کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ تھا، وہاں پر یہ تھا، وہاں پر یہ تھا. ایک ابھی وہ صاحب کردار ایک نوجوان تو نہیں، جوان برآمد ہوا کراچی سے، جو پتہ نہیں خدا جانے اسے سینیٹر کون منتخب کر گیا، اور وہ ایسی عجیب بہکی باتیں کرتا ہے.
کہ اس کی اب کرتوت میں بیان کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہاں پر ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، خواتین بیٹھی ہیں. وہ آ کے ایسے بھاشن دینا شروع کرتا ہے جیسے مقام ولایت تک پہنچنے والا ہے. وہ اس کا بیک گراؤنڈ ذرا کھول کے دیکھیں. اسے اتنے بڑے بڑے بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ذرا بیک گراؤنڈ کھول کے دیکھیں. یا تھوڑا اب کل اس نے نام لیا جنرل فیض کا. میں بتاؤں اسی جنرل فیض کے پیچھے یہ موصوف کس طرح پھرا کرتے تھے ترلے اور منتیں کرتے ہوئے. اور میں اگلی بات بھی بتا دوں، یہ جتنا مرضی کر لیں، ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ جنرل فیض یا کسی جرنیل کو ہاتھ ڈال سکیں. یہ صرف کسی ایک ذاتی انڈیویجول کو خوش کر رہا ہے جس سے اس نے اپنا بینیفٹ لینا ہے یا کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے. نتھنگ مور دین دیٹ. کمال ہے. سینٹ ایوان بالا، ووٹ خدا جانے کتھوں. گندا نواز شریف، گندا زرداری، پارٹی ساری اس کو ووٹ ڈال گئی. نہ وہ ان کر رہے ہیں نہ وہ ان کر رہے ہیں. وہ بیٹھا پانڈا لکھ رہا ہے دونوں کی. اور پھر بھی جناب وہ یہ ہے پاکستان کا ایکچوئل المیہ اور پاکستان کا ایکچوئل ڈیلما کہ وہ لوگ جو کچھ لوگوں کی خوشامد کر کے اقتدار کے اندر آ جاتے ہیں. ایک وہ بنارسی ٹھگ ہیں سیالکوٹ کے ہمارے، وہ خدا جانے اس نے پتہ نہیں ہار کے کب باہر ہونا قومی اسمبلی کو. ایسا نحوست کا سایہ اس بنارسی ٹھگ کا، خواجہ آصف کا. وہ جتنی مہارت سے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہو کے وہ جھوٹ بولتا ہے، اسے دیکھ کے دل کرتا ہے اس کا جھوٹ سن کے کہ بندہ اس حیوان سے اٹھ کے باہر چلا جائے. آج کل جو انسانیہ 9 مئی کی تکلیف انہیں وارد ہوئی ہے، اور یہ تمام تکالیف ان کو وارد ہوئی ہیں. بھائی جان آئیں ذرا 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری میں فیصل آباد میں کس جگہ پر یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے کون کون سے بندے موجود تھے، تصاویر میں آئیڈینٹیفائی کر کے دوں گا. آپ بنائیں تو صحیح نا، آپ کو پتا تو لگے. آپ نے تو ان لوگوں کو بھی FIR میں نامزد کر دیا جو ملک میں ہی نہیں تھے. تو میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا. اب میری مجبوری یہ بن گئی، میرا تعلق جس خاندان سے ہے، میں جس بریڈ سے بلونگ کرتا ہوں، میں شاید خاموش ہو جاتا، خالی میں نہیں رہتا، اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتا. اب 2-2.5 سال سے بڑی پی کاٹ لی ہے. لیکن جب ایک انسان آپ کے اوپر اعتبار کرتا ہے نا، خاندانی آدمی اس اعتبار کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاتا. نہ تو میں عمران خان کا ساتھ چھوڑوں گا، بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہے. ایک زبان اسے دی، ایک اعتبار اس نے کیا، وہ اعتبار کم از کم جیتے جائے. اور وہ اس طرح نہیں جس طرح ہمارے کراچی کے موصوف نے فرمایا تھا سر اتر جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا. میں سر اتروانے والا نہیں ہوں. میں بالکل یہ بھی کلیئر کر دوں، میرا سر اتارنے کے لیے بڑی تگودود کرنی پڑے گی، اور میں اپنے ساتھ ساتھ 10-15 کے سر لے کے بھی جاؤں گا. یہ بھی بات میں بالکل کلیریفائی کر دوں. وہ ویسے سر نہیں جاتا ہے، وہ جیسے موصوف، اور 2 گھنٹے بعد ان کی پریس کانفرنس آ گئی تھی. لیکن یہ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. اور دیکھیں سب سے بڑا اس کا حاصل ہمیں کیا ہے. میں چکزی صاحب آپ کی اجازت سے ایک بات کرتا ہوں جی. ہمارے پنجاب کے اندر ایک چیز پروپوگیٹ تھی کہ بلوچ سارے کے سارے اینٹائی پاکستان ہیں اور پاکستان سے علیحدگی کی بات کر رہے ہیں. ابھی پشین میں اور چمن کے اندر آئین پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا، اور اس کا کریڈٹ اچکزئی صاحب کو بھی جاتا ہے، مینگل صاحب کو بھی جاتا ہے، اور تمام ان لوگوں کو جاتا ہے جو وہاں پر بیٹھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی لوگوں کے، پنجابی قیادت کے وہاں بیٹھے ہونے کے باوجود، اپنی ریزرویشنز اور اپنے ریگریٹ ہونے کے باوجود، بلوچوں کا پاکستان زندہ باد اور آئین پاکستان زندہ باد لگا کے صحیح معنوں میں آئین کی عملداری ہونے کی بات کرنا اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ سب سے بڑے محب وطن پاکستانی ہیں. پھر ہم نے وہاں پر وعدہ کیا تھا کہ ہم پنجاب جائیں گے، ہم اپنے علاقوں میں واپس جائیں گے، ہمارے پہ جو مرضی گزرے وہ خدا جانتا جو گزرتی ہے، لیکن ہم آپ بھائیوں کی آواز ہمارے پنجاب سے اٹھے گی. ابھی چند لاسٹ ویک محمود اچکزئی صاحب، ترین صاحب اور تمام تحریک عین پاکستان کا تحفظ عین پاکستان کے ڈیلیگیشن فیصل آباد گیا. وہاں پر ڈسٹرکٹ بار سے بھی خطاب ہوا، وہاں پر فارمرز کے ڈیلیگیشن سے بھی ملاقات ہوئی، وہاں پر کاروباری برادری کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن تھا، اس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. اگرچہ جس سے ہوئی وہ بعد میں گرفتار ہو گیا یا اس دوران ہی گرفتار بھی ہو گیا، لیکن ہم نے اسے جس حد تک ہو سکتا تھا انشاءاللہ اسے مینیج کیا.
اور وہاں پر کھڑا ہو کر بلوچستان کی محرومی کی، سندھ کی محرومی کی اور دیگر علاقوں کی محرومی کی بات کی گئی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے ساتھ سنسیر ہیں، پاکستان کے نظریے کے ساتھ سنسیر ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ سنسیر ہیں. ہم اپنی پاور پالیٹکس نہیں کھیل رہے. سو میری بیسٹ وشز بھی ہیں اور دعا بھی ہے کہ اللہ پاک صحیح معنوں میں مملکت خداداد پاکستان کو ایک فلاحی جمہوری اسلامی ریاست بھی بنائے، اور وہ جو کل تک پاکستان نہ بننے کی بات کرتے تھے، جن کے آباء و اجداد پاکستان کے منکر تھے، وہ اگر آج پاکستان کو مان رہے ہیں تو کوئی لازم نہیں ہوتا کہ وہ مقصد ہے آپ اپنے حالات تبدیل ہوتے ہیں جنریشنز کے بعد، 50 سال بعد. اگر وہ بھی پاکستان کے ساتھ سنسیر ہیں تو دیٹ ول بی اے گریٹ تھنگ. باقی بھائی جان لیٹ آنے پہ پھر ایک مرتبہ معذرت. تھینک یو.